خیر کے سفر پر چلنے جا رہے ہیں وہ ہمیں انسانیت کی خدمت کے اس معیار تک لے جاتا ہے جہاں ہر جوڑ، ہر عضو اور ہر حرکت صدقہ بن جاتی ہے۔ یہ حدیث نبوی حدیث نمبر 26 نبوی کی ہے، جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نیکی صرف مالی خرچ کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر خیر، ہر بھلائی، حتیٰ کہ چہرے پر مسکراہٹ تک لانا بھی صدقہ ہے۔ یہ وہ زاویہ ہے جہاں نیکی محض عبادت نہیں بلکہ ایک مسلسل رویہ بن جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے اس حدیث کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث السادس والعشرون، 26 نمبر حدیث ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل سلامی من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے انسان کے جسم کے ہر جوڑ پر جو ہے وہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ تعدیل بین الاثنین صدقہ، دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ وتعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا او ترفع لہ علیہا متاعہ صدقہ، تو پیدل کو اپنی سواری پر سوار کر لینا یا اس کا سامان بھی اپنی سواری پر لاد لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اور پکیزہ کلام کرنا، پکیزہ جملہ کلمہ اپنی زبان سے نکالنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقہ، اور نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ وتمیت الاذی عن الطریق صدقہ، اور اسی طرح تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں حدیثوں میں ہے، تو یہ ایک انتہائی جامع اور اہم حدیث ہے۔ تو دیکھا جائے اس حدیث کے اندر سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر صبح انسان کے بدن کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، اور پھر وہ مختلف اعمال خیر اس صدقہ کی ادائیگی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو انسان کے جسم میں جو 360 جو ہے اس کے جوائن ہے، جوڑ ہیں، تو ان جوڑوں پر جو ہے وہ صدقہ ہے۔ تو وہ صدقہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ یعنی انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے جو ہے وہ اس جوڑ کا جو ہے وہ صدقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح مسلم کے اندر حدیث کے آخر میں یہ اضافی الفاظ بھی ہیں، یہ بھی الفاظ ہیں کہ جو شخص جو ہے ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو وہ 2 رکعتیں جو ہیں وہ 360 اس کے جو جوڑ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جوڑوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، انہیں صدقہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے پورے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں یعنی جتنے بھی جوڑ ہیں ان پر صدقہ ہوتا ہے۔ تو وہ صدقہ انسان اگر 2 رکعتیں چاشت کی پڑھ لیتا ہے ضحیٰ کی، یعنی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضحیٰ چاشت کہتے ہیں یعنی فجر کی نماز کے بعد وہ ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، پھر جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ 360 جوڑوں پر جو صدقہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وہ 2 رکعتیں اس کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ تو بدن کی ہڈیاں اور اس کے جوڑ اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر انسان کو دی ہیں تو ان کی بڑی خصوصیت ہیں۔ انسان چل پھر سکتا ہے، اپنی باقی تمام لوازمات اور دیگر ضروریات وہ ان جوڑوں کی وجہ سے، یعنی انسان کے اگر قدم میں یا اس کی ٹانگ میں دیکھا جائے تو وہ اگر جوڑ ہیں تو وہ چلنے کے قابل ہے۔ اگر انسان کی ہاتھ کے اندر جو ہیں یہ جوڑ ہیں تو وہ پکڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ اب اس کے چہرے پر یا اس کے جو ہے دانتوں کے یا باقی تمام دماغ کے اندر جو جوڑ ہیں یہ سارے سسٹم جو ہیں یہ انسان کو تمام چیزیں، اس کو بولنے کی صلاحیت، اس کو کھانا کھانے کی صلاحیت، اگر آنکھ ہے تو یعنی اللہ کی جتنے بھی یہ اعضاء اللہ نے دیے ہیں انسان کو، یہ تمام اعضاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ان اعضاء کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو ان سے پوچھو، یا اس انسان سے پوچھو جو اندھا ہے جس کو آنکھوں سے نظر ہی نہیں آتا، اس کو پوچھو کہ بینائی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یعنی جو یہ اعضاء ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر انسان کو دیے ہیں تو ان کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسان کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے نا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسان شکریہ ادا کرے
ان کا شکریہ ادا کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ایک ہوتا ہے انسان اپنے دل سے اعتراف کرتا ہے اللہ کے شکر کا، یعنی اپنی دلی اعتراف کرنا، یا زبان سے اعتراف کرنا، یا ہے عملی طور پر اعتراف کرنا۔ عملی طور پر اعتراف کرنا کیسے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو صحت، تندرستی، زندگی عطا فرمائی ہے، نماز ادا کرے، باقی دیگر جو ہیں لوازمات ہیں وہ پورے کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکام کو پورا کرے، تو یہ ہوتا ہے عملی طور پر اس کو پورا کرنا۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ واضح ہو رہی ہے کہ اختلاف رکھنے والوں کے درمیان عدل اور انصاف سے فیصلہ کر دینا، یہ بھی جو ہے وہ صدقہ بن جاتا ہے، کیونکہ اصلاح کرا دینے کی بڑی فضیلت ہے، یعنی صلح کروانا دو بھائیوں کے درمیان، یہ اتنی بڑی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی فضیلت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن اس بات کا شاہد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، یعنی آپس میں جو تمہارے تعلقات ہیں ان میں صلح رکھا کرو، اور جہاں پہ اختلاف ہوتا ہے نا وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نہیں برستی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے اپنی خیر جو ہے وہ پھیر لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خیر اور رحمت وہاں برستی ہے جہاں پر آپس میں محبت ہو، آپس میں جو ہے بھائی چارہ ہو، آپس کے تعلقات جو ہوں درست ہوں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے آپس میں مل جل کر محبت، اخوت اور بھائی چارے کے درس دیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر مواخات مدینہ کا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ قائم کیا تھا، وہ عملی اس کی جو ہے وہ صورت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ اور بھائی چارے کے تحت رہنے کا جو ہے وہ ہمیں درس دیا ہے۔ تو آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے رہنا یا آپس میں اس طرح معاشرے میں فساد پھیلانا، تو یہ جو ہے وہ باعث رحمت نہیں ہے بلکہ باعث زحمت بن جاتا ہے، اس لیے آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصلاح کے لیے زبان، بیان، دست بازو، مال و دولت، جہاں تک ممکن ہو ہر طاقت استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ باہمی اختلافات معاشرے کا زخم ہے، اگر ان پر اصلاح کا مرہم نہ رکھا گیا تو وہ بھر کر نسور ہو جائیں گے۔ یعنی یہ سمجھیں کہ اگر وہ معاملات یا معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، جو فساد برپا ہوا ہے، وہ معاشرے کا زخم بن گیا ہے، تو اب اگر اس زخم کی کیئر نہ کی جائے گی، اگر اس زخم کی جو ہے وہ حفاظت نہ کی جائے گی، اس کی ٹریٹمنٹ نہ کی جائے گی، تو وہ زخم بڑھ کے جو ہے وہ ناسور بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کی خاطر جھوٹ بولنے تک کی بھی اجازت دے دی گئی ہے، یعنی آپ دو بھائیوں کے درمیان صلح کروانا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا بہت جو ہے وہ جھوٹ بول کے ان کے درمیان جو ہے وہ صلح بھی کروا سکتے ہیں، اس طرح تھوڑی سی اجازت بھی دی گئی ہے۔ تو یعنی یہ اتنا بڑا صلح کروانے کا عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے بھی یعنی لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ایک محل کی ضمانت دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کو جنت کے اندر ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی جو حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، اور جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بہت اچھا لگتا ہے کہ انسان جو ہے آپس میں بجائے اس کے کہ وہ اپنے دل میں نفرت، کینہ، حسد، بغض بھر کے بیٹھا رہے، تو اس سے جو ہے وہ ذہنی بندہ پریشان ہوتا ہے، وہ ذہنی طور پر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، وہ انزائٹی کا شکار ہوتا ہے، وہ ڈپریشن سے نکلنا چاہتا ہے، انزائٹی سے نکلنا چاہتا ہے، آپس میں رشتوں کو جوڑے، آپس میں پیار محبت کے ساتھ معاشرے میں اتحاد اور آپس میں جو ہے مل جل کے رہے، وہ تمام ٹینشن اور تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ انسان جو ہے ڈپریشن کا شکار تب بھی ہوتا ہے جب وہ اپنے دل میں جو ہے ہر وقت برے خیالات لاتا رہتا ہے، اپنے ذہن میں بری سوچیں جو ہے وہ لاتا رہتا ہے، تو اس سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو آپس میں مل جل کے بیٹھنا، اتحاد قائم کرنا، اخوت کا رشتہ قائم کرنا، یہ جو ہے وہ باعث رحمت ہے اور انسان کی خوشی کا باعث بنتا ہے، انسان کو روحانی سکون ملتا ہے، جسمانی سکون ملتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث سے ایک جو پوائنٹ یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ کسی مسلمان کو اپنی سواری پر سوار کر لینا یا اس کا ساز و سامان سواری پر رکھوا دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ جا رہے ہیں، آپ نے جانا ہی ہے، آپ دیکھتے ہیں کوئی بوڑھا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بچہ ہے وہ بھی جا رہا ہے، پیدل ہے، میرا تو پیٹرول اتنا ہی لگنا ہے نا، میرا تو وہ خرچہ یا میری گاڑی کا وہ جو سارا معاملہ ہے وہ تو اتنا ہی فیول اس کا لگنا ہے، تو کیوں نہ میں
کسی کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کروں، میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کروں، میں اس کو اپنی سواری پہ سوار کر لیتا ہوں۔ ہاں اگر آپ جا رہی ہیں، کوئی غیر محرم ہے، آپ اس کو سوار نہیں کرنا چاہتے، یعنی معاشرہ اس انداز سے، معاشرہ ہمارا یا دین ہمارا اجازت نہیں دیتا، تو آپ ایسا کریں، آپ اس کا سامان جو ہے وہ اپنی سواری کے اوپر رکھ لیں اور اس کا سامان رکھ کے جو ہے وہ آپ اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیں، تو یہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ معاونت وہ کر سکتے ہیں، یا اس کے ساتھ نیکی کا باعث یہ چیز بن سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں مسلمانوں کو باہمی تعاون کی فضا بنانے کی دعوت دی گئی ہے اور آپس میں حسن سلوک اور بھائی چارے کو فروغ دینے کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ یعنی اسلام جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، یعنی اس چیز کو یہ ترغیب دلاتا ہے کہ انسان معاشرے کے اندر آپس میں مل جل کے رہے، آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہے، آپس میں اتحاد قائم کرے گا، ایک دوسرے کی پریشانی غم میں انسان جب شریک ہوگا تو وہ تمام دوسروں کے ساتھ معاونت بھی کرے گا، یا دوسرے کی درد پریشانی یا غم میں شریک ہو کر جو ہے وہ نیکی کا باعث بھی بنے گا، تو وہ نیکی جو ہے اس کے لیے صدقہ بن جائے گی، اس کے لیے باعث نجات بن جائے گی۔ یعنی آپ جب معاشرے میں دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو وہ سمجھ لیں کہ آپ ان کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے وہ کسی کا شعر بھی ہے نا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یعنی دنیا میں رہ کر آپ لوگ جو ہیں وہ کسی کے ساتھ مہربانی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے راستے کھول رہے ہیں، آپ کے لیے وہ باعث رحمت بن رہے ہیں۔ یعنی کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کے درجات بلند کر رہے ہیں، آپ کی جو ہے وہ نامہ اعمال میں نیکیوں کو ذخیرہ بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ معاشرے میں اپنے سے کم لوگوں کو یا اپنے سے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضروریات کی جو ہے وہ حفاظت کریں گے، ان کی ضروریت کا خیال رکھیں گے، ان کے غمی پریشانی خوشی میں جو ہے شریک ہوں گے، تو یہ آپس میں اتحاد بھی ہوگا، محبت بھی قائم ہوگی اور معاشرہ جو ہے وہ بھی مثالی بنے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں جو ایک حصہ یہ بھی ہے کہ پکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے۔ پکیزہ کلمے میں یہ اللہ کا ذکر و اذکار بھی آ جاتا ہے، جیسے یعنی پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا تسبیح و تحمید ہے، تکبیر و تحلیل ہے، دعوت اللہ ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے، یہ سب پکیزہ کلمات میں داخل ہیں۔ یعنی یہ سب پکیزہ، یعنی اللہ کا ذکر جو ہے، اللہ کے ذکر کے جو الفاظ ہیں وہ پکیزہ ہی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ جو بندہ جب انسان اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے تو یہ وہ باعث اس کے لیے نیکی کا باعث بنتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ بھی پکیزہ کلمات ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی یہ بھی صدقہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی آپ سے کوئی مشورہ طلب کر رہا ہے تو آپ اس کو اچھا مشورہ دیں، ایز اے بھائی چارہ، ایز اے مسلمان، وہ آپ کا بھائی ہے تو اس کو اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ، آپ کے پاس پیسہ دولت نہیں ہے یا اس کی مدد نہیں کر سکتے، آپ کسی کے ساتھ مسکرا کے بول لیتے ہیں یا مسکرا کے اس کی طرف دیکھ لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک صدقے میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی کسی کی طرف مسکرا کے دیکھنا، مسکرا کے اس کے ساتھ کلام کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یا آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کوئی بزرگ ہے، اس کو راستہ جو ہے وہ سڑک عبور کروا دیتے ہیں، سڑک کراس کروا دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کوئی سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، آپ اس کو جناب پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں۔ یا دیکھتے ہیں کوئی پریشان ہے، کسی نے جناب بوجھ اٹھایا ہوا ہے یا اپنا بھینسوں کا چارہ اٹھایا ہوا ہے، تو آپ ان کی بھینسوں کا چارہ جو ہے وہ تھوڑی اس کے لیے معاونت کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ چارہ اٹھا کے اس کی سواری پر رکھوا دیتے ہیں۔ تو یہ صدقے کے کام، یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں نا، یہ معاشرے میں محبت اور اخوت کو جو ہے فروغ دیتے ہیں۔ یعنی انسان اگر دیہاتی ماحول میں رہ رہا ہے تو دیکھتا ہے وہ دیہاتی ماحول میں یعنی وہ ایک دوسرے کی کیسے معاونت کر سکتا ہے۔ یعنی وہ جا رہا ہے، کوئی بھینسوں کا چارہ اٹھوانے کے لیے اس کو آواز دیتا ہے تو اس کی تھوڑی معاونت کر دے، یا دیکھتا ہے کوئی بزرگ ہے، اس کو پکڑ کے جناب کوئی گلی نالی وغیرہ جو ہے وہ عبور کروا دیتا ہے، یا کسی کو اپنی سواری پر بٹھا کے کہیں وہ دوسری جگہ پہ چھوڑ آتا ہے۔ تو شہریوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو راستہ پوچھتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو غلط راستے کی طرف جو ہے اس کی رہنمائی کی جائے، اس کو سیدھا راستہ جو صحیح راستہ ہے وہ اس کو جو ہے بتایا جائے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو اس کو کہیں یار مجھے نہیں پتہ، میں نیا ہوں یا مجھے نہیں راستے کا پتہ، بجائے اس کے کہ آپ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ پریشانی کا شکار رہتا ہے، وہ کسی اور راستے میں چل پڑتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں یہ زندگی میں ہمارے لیے باعث نجات بھی بنتے ہیں اور صدقے کا باعث بھی بنتے ہیں۔
اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ باہمی الفت و محبت کی باتیں بھی عمدہ پاکیزہ اور کلمات میں، یہ بھی پاکیزہ کلمات میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث میں ایک یہ بھی نقطہ نکل رہا ہے کہ مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم جو ہے صدقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا کہ جو بھی انسان اپنا قدم اٹھاتا ہے وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، یعنی مسجد کی طرف، نماز کی طرف جب انسان نماز کے لیے جاتا ہے مسجد کی طرف، تو اس کے اٹھنے والا جو ہر قدم ہوتا ہے وہ صدقہ ہے۔ اس سلسلے میں کئی حدیث آتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے مسجد کی جانب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ایک قدم کے بدلے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور ایک قدم پر جو ہے وہ اس کو ہر قدم پر نیکی مل رہی ہے اور ہر قدم پر گناہ معاف ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات جو ہیں وہ بلند کر رہے ہیں۔ تو جو شخص صبح و شام مسجد کو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سامان ضیافت تیار کر کے رکھتا ہے۔ جب وہ مسجد میں صبح و شام کو جاتا ہے، ایک جگہ پہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور ہے اللہ کے رسول، آپ ہمیں بتائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا طبیعت پر جو ہے وہ شاک گزرنے کے باوجود، یعنی طبیعت آپ کی گوارا نہیں کر رہی، اس کے باوجود آپ مکمل وضو کرتے ہو، یعنی سردیوں میں آپ کا دل نہیں کر رہا وضو کرنے کو لیکن پھر بھی آپ مکمل وضو کرتے ہیں۔ اگر گرمی ہے، پانی گرم ہے ٹینکیوں کا، پھر بھی آپ وہ گرم پانی کے ساتھ وضو کرتے ہیں اور مکمل وضو کرتے ہیں۔ طبیعت وہ گوارا نہیں کرتی لیکن پھر بھی آپ کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، اس کی وجہ سے یعنی طبیعت پر شاک گزرنے کی وجہ سے آپ مکمل وضو کرتے ہو یا مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھا کے جاتے ہو یا ایک نماز پڑھتے ہو دوسری نماز کا انتظار کرتے رہتے ہو، تو یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ تو رباط کا مفہوم یہ ہے کہ اسلامی سرحدوں کی پہرہ داری جس کے فضائل کی بڑی کثرت ہے، یعنی جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اسلامی سرحدیں ہیں ان کی پہرہ داری کرتا ہے تو یعنی اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اسلامی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے۔ اسلامی سرحد میں انسان جو ہے وہ نماز کو ادا کر رہا ہے تو یہ بھی اس کی اسلامی سرحد کی حفاظت ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی جو ہے وہ پاسداری کر رہا ہے۔ تو یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یعنی وہ سمجھے کہ اسلامی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو نماز میں سب سے زیادہ ثواب اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو سب سے زیادہ دوری سے چل کے یعنی مسجد کی طرف آتا ہے، یعنی جتنے زیادہ قدم مسجد کی طرف چل کے آئے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر انسان اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کے جو ہے وہ دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے تو یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ جو آپ کے قریب مسجد ہے آپ کو وہیں کھڑے ہو کے جو ہے وہاں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو جو پیدل چل کے آتا ہے یعنی جمعہ کے دن وہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اچھی طرح جو ہے وہ غسل کرتا ہے اور جو خوشبو میسر ہے وہ لگاتا ہے، مسواک کرتا ہے، سورۃ کاف کی تلاوت کرتا ہے، امام کا جو ہے مسجد میں سب سے پہلی گھڑی میں آتا ہے اور خطبہ جو ہے بڑی خاموشی سے اور غور و توجہ سے سنتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ 1 سال تہجد پڑھنے کا اور ساتھ ہی جو ہے وہ روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ وہ پیدل چل کے آتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ انسان نے وہ کسی دور مسجد میں جا کے جمعہ پڑھنا ہے یا اس کے گھر سے مسجد بہت زیادہ دور ہے تو وہ کیسے وہ اس حدیث کے مطابق جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے؟ تو اس میں محدثین اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ دور سے چل کے آئے گا، یعنی وہ اس میں آیا ہے کہ وہ پیدل چل کے مسجد کی طرف جاتا ہے۔ تو اب پیدل چل کے یعنی اس کا گھر دور ہے تو وہ کیسے پیدل چل کے آئے؟ تو اس میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ وہ مسجد سے تھوڑی دور جو ہے وہ اپنی سواری کو کھڑا کر دے، اپنی سواری کو سٹینڈ پہ لگائے اور جو وہ باقی جو سفر ہے، باقی جو تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے وہ پیدل چل کے مسجد کی طرف آ جائے تو وہ اس حدیث کے جو ہے وہ زمرے میں آئے گا، اس حدیث کا مصداق ٹھہرے گا جس میں جو ہے آیا ہے کہ وہ پیدل چل کے مسجد کی طرف آئے۔ تو یعنی یہ مفسرین نے اس کی ایک توجیہ نکالی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ راستے سے تکلیف دہ چیز جیسے پتھر ہے، کانٹے ہیں، گندگی ہیں یا شیشہ وغیرہ کا ہٹا دینا جس سے چلنے اور گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہے راستے میں جو ہے کوئی کانٹے دار جھاڑی پڑی ہے، کانٹے دار کوئی ٹہنی پڑی ہے یا کوئی شیشہ پڑا ہے یا کوئی ایسی گندگی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ گزرنے والے کو جو ہے وہ دشواری پیش ہوگی، تو ہمیں چاہیے کہ ایز اے مسلمان، ایز اے ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں تو ہم وہ اس چیز کو ہٹا کے پیچھے کر دیں، سائڈ پہ کر دیں، اس کی وجہ سے یہ بھی صدقہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ ٹہنی یا اس طرح کی شاخ ہٹائی، اللہ
سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اتنی قدر کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یعنی راستہ صاف کرنا اور مسافروں کو جو ہے وہ سہولیت پہنچانا، راہ گزر کرنے والوں کو، یعنی راہ سے گزرنے والوں کو، راہ گیر کو جو ہے وہ سہولت دینا، یہ بھی اس کا شمار بھی صدقے میں ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہیں وہ اس کو پریشانی یا مصیبت میں مبتلا کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، لوگ لاکھوں کروڑوں لگا کے جو ہے وہ اپنے گھر تو تعمیر کر لیتے ہیں، کوٹھیاں بنا لیتے ہیں، بنگلے بنا لیتے ہیں، اپنے گھر میں لینٹر سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن باہر جو گلی ہے اس کو جو ہے خراب کر دیتے ہیں۔ یعنی لاکھوں کروڑوں روپے اپنے گھر پہ لگا لی ہیں، چند ہزار روپے لگا کے اپنے گھر کا جو راستہ ہے وہ نہیں صحیح کیا، اپنے گھر کے گیٹ کے سامنے جو جگہ ہے یا راستہ ہے اس کو نہیں صحیح کیا، وہ ویسے ہی یا تو انہوں نے اونچا کر دیا ہے یا اس ویسے وہ جیسے خراب ہوتا ہے، یعنی گاڑیاں گزرنے سے تو وہ ویسے کا ویسے رہ جاتا ہے۔ جب وہ بارش پڑتی ہے یا اپنے گھر میں جو صفائی کرتے ہیں وہ سارا پانی جو ہے وہ گیٹ کے سامنے اس راستے میں کھڑا ہوتا ہے، جو بھی گزرتا ہے اس کو جو ہے وہ تکلیف یا پریشانی کا سبب بنتی ہے وہ چیز۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں اس کو دور کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو دور کرنے میں سب سے اہم کردار اگر کوئی ادا کر سکتی ہے نا تو وہ آج کی خاتون ہے، آج کے گھر کی خواتین ہیں، جو وہ اس کام کو جو ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یعنی ایک خاتون ہی ہوتی ہے جو اپنے گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے، اور ایک خاتون ہی ہے جو اپنے گھر کو اجاڑ بھی سکتی ہے۔ جنت کیسے بنا سکتی ہے کہ اپنے آپ اگر ایز اے وائف ہیں تو آپ اپنے ہسبینڈ کو اس انداز سے اس کو جو ہے موٹیویٹ کریں، اس کو جو ترغیب دلائیں کہ راستے سے گزرنے والوں کو آپ نے راحت پہنچانی ہے۔ ایز اے سسٹر ہیں تو آپ اپنے بھائی کو کہیں، اپنے والد کو کہیں، ایز اے بیٹی ہیں، ایز اے ڈاٹر ہیں تو آپ اپنے والد کو سمجھائیں کہ ہم نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، تو ہمیں جو دین سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہم نے دوسروں کو راحت پہنچانی ہے۔ تو اس انداز سے اگر آپ گھر کی خواتین جو ہیں وہ اپنے یعنی گھر والوں کو، مردوں کو جو ہے وہ اس طرح موٹیویٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے جو ہے وہ فضا و معاشرے میں جو ہے وہ باہمی محبت پیدا ہوگی، اور یہ خواتین کی وجہ سے ہی وہ سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں۔ یعنی جب وہ صفائی کرتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں وہ کوڑا ہوتا ہے، جو گندگی ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے صاف کر کے سامنے والے گھر کے جو ہے وہ گیٹ پہ سامنے لگا دیتے ہیں، یہ بھی وجہ ایک لڑائی اور جھگڑے کی بنتی ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم نے دور کرنا ہے، ان چیزوں کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ تو مثالی مسلمان اور مثالی خواتین وہی ہیں جو معاشرے میں اتحاد اور محبت کو فروغ دینے کی کوشش کرتی ہیں، بجائے اس کے کہ معاشرے میں انتشار پیدا ہو۔ تو یہ آج کی حدیث تھی جو انتہائی اہم تھی، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حدیث مبارکہ گویا ایک جامعہ دستور عمل ہے جو مومن کو سکھاتی ہے کہ خیر صرف مال سے نہیں بلکہ نیت، جذبے، گفتار اور کردار سے بھی ممکن ہے۔ نرمی سے بولنا، راہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کسی کو مشورہ دینا یا کسی کا دل خوش کر دینا، یہ سب خیر کا حصہ ہیں۔ یہ تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ دین فقط چند ظاہری عبادات کا نام نہیں بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں خیر بانٹنے کا نام ہے۔ ہر انسان کے پاس خیر کے دروازے کھلے ہیں، بس ارادہ، اخلاص اور احساس چاہیے۔ یہ حدیث دراصل انسان کو خیر کا پیکر بنانے کا پیغام دیتی ہے، ایسا پیکر جو جہاں بھی ہو وہاں نفع، نرمی اور محبت کی خوشبو بکھیرے۔ تو آئیں آج ہم یہ وعدہ کریں کہ خیر کے ان چھوٹے چھوٹے چراغوں کو جلائیں گے تاکہ یہ دنیا ہمارے وجود سے روشن ہو جائے اور ہمارا کل ہمارا منتظر نہ رہے، ہمارا خیر خواہ بن جائے۔ تو ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب اگر کسی کا سوال ہے تو وہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔